ساتھ رہنا نہیں تو چاہتے ہیں۔ بھائی میں نے تو اس سے یہ ریکویسٹ کی ہے نا کہ اگر تم نے بے شک باہر جتنی مرضی، وہ کہتا ہے میں غلط اور کاموں میں بھی جاؤں گا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہی رہوں گا، مجھے نہیں تم سیدھا کر سکتے، چلو اللہ لیکن ہدایت یہ دے۔ ہے بھائی کہ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے چار دیواری میں گھر میں کھانا، روٹی، کپڑا مجھے عزت سے چاہیے، تم میرے شوہر اور میرے بچوں کے باپ، یہ تمہارے ذمہ ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں دے رہا، کہہ رہا میں کچھ دے ہی نہیں سکتا، میری طرف سے تم بیوہ سمجھ لو، آزاد ہو، تو پھر اس کا میں کیا کروں؟ توبہ توبہ، ظالم ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کرتا، آپ کو خرچہ بھی نہیں دیتا۔ ہاں جی، وہ تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ بچے بھی یتیم میں پال جائیں گے، تو ان لفظوں میں پھر میں کیا کروں؟ نہیں آپ پھر اگر نہیں مولانا شادی کا جو بندھن ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں کوئی نہیں، یہ نکاح تو نہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ایسے نکاح کا۔ اگر آپ اسے جان چھڑا رہے ہیں درخواست دے کر، وہ خود ہی طلاق دے دے، اگر ایسا ہی ہے تو نہیں دیتا تو آپ عدالت کے ذریعہ لے لیں۔ اگر ایسی بیوقی کی زندگی گزارنی ہے تو کسی بھی جگہ بیٹھ کے گزاری ایسے نامراد سے اپنا پلہ صاف کرائیں گے۔ ہاں نہیں، یہ ہے نا کہ اگر وہ غلط کاموں میں ہے، پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ گناہ میرے سر پہ نہ جائے، لیکن اب وہ ان کاموں سے نہیں باز آ رہا۔ 13 سال میری شادی کو ہوئے، 9 سال اس نے وہ دوسری غلط عورت دو باتیں ہیں نا آپ کی، ایک تو آپ کے میاں کے رویے ہیں اور ان کی اخلاقی حدود کی پامالی ہے، اس کے حوالے سے مولانا نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں ان حالات کے اندر تو یہ بہت نیکی اور سعادت کی بات ہے۔ اب اگلا چیپٹر رہ گیا کہ بھئی برے کام بھی کرتا ہے اور آپ کو رزق بھی نہیں فراہم کرتا، روٹی اور روزی کے مسائل بھی آپ کے گھر میں میرے بچوں کا خرچہ اور مجھے خرچہ ہی نہیں دے رہا، جب اس نے کمانا ہی نہیں ہے، وہ بس غلط کاموں میں ہے، تو پھر میرا گزارا کہاں سے ہو؟ پھر تو آپ کے لیے علیحدگی کی گنجائش دین کے اندر ہے، بالکل آپ اس سے نا، چونکہ آپ کا اس کے ساتھ جو ناتا ہے میاں ہونے کے ناطے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا اور بچوں کی ضروریات زندگی کے وہ تمام تر تقاضے پورے کرے۔ ہاں جی، نہیں وہ تو مجھے صاف لفظوں میں یہی کہہ رہے نا کہ چلے میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق تو نہیں رکھتا، تو میں کہتی ہوں چلو میں بیوہ والی زندگی گزار لوں گی، لیکن کم از کم مجھے خرچہ تو چار دیواری میں چاہیے، خرچہ تو دینا چاہیے، وہ بھی نہیں دیتا تو پھر کیا فائدہ؟ ان حالات میں آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں گی تو دین کے حوالے سے آپ پر کوئی پھر انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے شاید کوئی اور راستہ بھی نکال دے۔ ہاں جی، کیونکہ دیکھیں پھر شریف عورت پہ انگلی کتنی اٹھتی ہے، وہ باہر نہ میری اتنی تعلیم ہے اور میں ایک گھریلو یعنی کہ شریف باپ کی بیٹی، آپ اسے لے لیں، خلا طلاق لے لیں، جی طلاق لے لیں اس سے آپ۔ تو پھر بچوں کا مسئلہ آتا ہے نا کہ بچے نہ برباد ہوں۔ بچے تو اب بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ نہ وہ خرچہ دیتا اور ان کو پوچھتا کہتا یتیموں کی طرح یہ پل جائیں، کیا فائدہ ایسے آدمی کرے؟ تو پھر میں بچے نہیں اس شخص کو دے سکتی ہوں کہ میرے بچوں کے بھی مستقبل پہ وہ پھر گاندھی ڈلے گا۔ نہیں آپ اپنے پاس بچے رکھیں، کتنی عمر کے چھوٹے ہی ہیں؟ نہیں بیٹا میرا 10 سال کا ہے اور بیٹی 9 سال کی ہے۔ مطلب بیٹی تو خیر رہے گی۔ اچھا چلے پھر ٹھیک ہے، اول تو آپ نے میرے فون پہ جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کرم کرے۔ اچھا جی، اوکے جی۔ صبر اور نماز کے متعلق بات کرتے ہیں مولانا، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال درمیان صبر کے بارے میں تو آپ نے سمجھ لی نا بات، کے صبر ایک آدھ شعبہ نہیں دین کا، پورا دین ہے، پورے دین کو جس نے اپنے اس طرح گھیرے میں لے رکھا نا، یہ شیرازہ بندی پوری کتاب کی جس کی وجہ سے ڈور بندی ہے، صرف صبر۔ جو صبر نہیں، جس میں صفت استقلال، ثابت قدمی، پختہ مزاجی، وہ نہ نماز باقاعدگی سے ادا کر سکتا پوری عمر، نہ زکات، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ نکما ہے، ایسا ارادے کا کچا السلام علیکم جی، فتح آن لائن جی فتح آن لائن۔ ارے اس کی جو ریکارڈنگ ہے سیریز کی، یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ آپ کو مل جائے گی ریک سٹی سے، شیف کمپیوٹر سے؟ یہ ہاں جی بالکل شیف کمپیوٹر سے مل جائے گی جی، سہیل صاحب سے۔ جو پرانے رمضان کی ہے سیریز وہ بھی مل جائے گی؟ رمضان کی مطلب پچھلے ہمارا تیسرا سال ہے الحمدللہ، پچھلے دونوں سالوں کی سیریز جو ہے نا آپ کو مکمل مل جائیں گی۔ MP3 میں؟ ہاں جی MP3 ریکارڈنگ میں یا ویسے ہی؟ وہ آپ آئیں گے جس میں آپ چاہیں گے مل جائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جناب۔ جی مولانا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ صبورہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ مسبورہ، جس کو باندھا ہوا ہو۔ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی جانور کو باندھ کے ہم تیر اندازی کروائیں یا اس پہ کچھ ایسا کریں اور پھر اس کے بعد جب قریب المرگ ہو اس پر چھری پھیر لیں تو کیا وہ جائز ہوگا؟ نہیں، حرام، جانور کو دکھ لیں، کوئی بے جان چیز وہاں نشان رکھ لیں نا، اس پر چاند ماری کرے، جاندار کو تیر مارنے، گولیاں مارنی، بیچارے کو دکھ لینا، ذبح کرنے کا کیا فائدہ بعد میں جب اتنی اذیت پہنچائے گی اس کو، بہت برا۔ شکاری کتے کو تربیت دینے کے لیے خود سے ایک خرگوش چھوڑا جاتا ہے، اور وہ خرگوش اس لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ کتے کی تربیت اور ٹریننگ اور شکار کے حوالے سے اسے
ذمہ دار بنایا نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ کتے کو باندھنا نہیں، نہ اس کو، وہ بھی چھوڑا ہوا بھاگ رہا، وہ اپنی ورزش کر رہا، کتا اپنی کر رہا، وہ تو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کی ہے نا، ہمارے لیے مطلب اگر باندھ کے کوئی شکار کیا جائے ٹریننگ کے حوالے سے بھی وہ جائز نہیں جائز، لیکن اگر خرگوش وغیرہ خود سے ہی چھوڑا جائے کتے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تو پھر وہ کوئی بات نہیں، وہ تو کام ہے نا کتوں کا اور خرگوشوں کا۔ تو آپ کی بات واضح ہو گئی۔ کوتلا صبرن لفظ بھی آتا ہے، جب کسی کی مشکیں باندھ کر اس طرح جکڑ کر اس کو بٹھا کر قتل کیا جائے، اس کو بھی کہتے ہیں کوتلا صبرن، باندھ کر اس کو مارا گیا۔ تو یہ صبر کا معنی نکلا باندھنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، مضبوط ارادہ، ویل پاور، اس کے بغیر دین پر نہیں چلا جا رہا۔ کچے ارادے کے لوگ آج شروع کرتے ہیں، کل بیٹھ جاتے، کوئی نہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جب اٹھا لیا اس بوجھ کو، مرتے دم تک پھر نہیں منہ موڑا۔ اس کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت، اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے نماز سے۔ وہ نماز جس کا تھوڑا سا بیان پہلے ہوا نا، اس طرح کی پڑھے تو مدد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ فرمایا مولانا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نماز جو ہے تمام عبادات سے افضل ہے، اور اسی لیے صبر کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق کی بنا پر نماز ہی کی بات کہی گئی۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دین کے جتنے عقیدے ہیں نا، ماننے کی باتیں، ان میں سے جو سارے عقیدوں کی ماں ہے وہ توحید۔ اعمال جو ہیں باقی پھر کرنے کے کام، ان سب کی جڑ نماز، ادھر توحید ادھر نماز، یہ اصل بنیادیں ہیں دین کی، باقی ساری شاخیں ہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ تو مولانا جیسا کہ آپ نے تعداد کے متعلق بھی بتایا، اور ان کے اب تھوڑا سا یہ وضاحت بھی کر دیں نماز کے حوالے سے کہ اس کے اوقات مختلف کیوں رکھے گئے ہیں، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں عبادت کروا لی گئی تاکہ باقی اوقات جو ہیں وہ بندہ دنیا کے دندے جو ہے صحیح طریقے سے نپٹا سکے۔ حالت تو یہ ہے طاہر میاں کہ یہ 5 نمازیں جو ہے نا، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کھانا کھانا یا خوراک، اس کے باوجود بھی غفلت طاری ہو جاتی، لوگ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے دھندوں میں پھنس کر برے کام کرتے ہیں۔ تو اگر صرف ایک مرتبہ ہی ہوتا، 15-20 گھنٹے ہو جاتے تو پھر تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اس لیے یہ بالکل جیسے نا ہر 2-4 گھنٹے کے بعد آدمی کو جوس پیتا ہے، کوئی خوراک کھاتا ہے، یہ خوراک ہے روحانی کہ ہر پیر کے بعد 8 پیر ہیں، یہ رات کے 3 گھنٹوں کو پیر کہتے ہیں، پرانے حساب میں 8 پیر ہوتے تھے 24 گھنٹوں کے، تو ہر پیر کے بعد ایک نماز ہے۔ صرف رات کا آدھا جو نا چھوڑا گیا کہ یہ آرام کر لو، وہ پیر معافی ملی ہے کہ 6 گھنٹے سونے کی، باقی 5 نمازیں فرض اور 2 جو ہے سنت، اشراق اور تہجد، 7 پیروں پر تقسیم، ہر تہائی جو ہے نا پیر 3 گھنٹے گزرتے ہیں، ایک نماز آ جاتی۔ مولانا ایک سوال ہے کہ ایک بہن نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر عورت اپنا روزہ برقرار رکھنا چاہتی ہے لیکن مرد جو ہے وہ جبراً اس سے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب کفارہ کس پر ہے؟ کفارہ اس نامراد پر ہی ہے، اپنا بھی اور اس عورت کا بھی، 2 کفارے ہیں اس کے ذمہ لازم۔ اگر وہ اسلام کو مانتا، اگر دین کا باغی ہے تو طریق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا بعض لوگ اپنے حق بیوی پر کوئی کفارہ نہیں، بشرطے کہ اس پر واقعی جبر ہوا ہو، اور اور اگر اس کی بھی مرضی شامل ہے پھر الگ الگ دونوں پر کفارہ۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ہلو، جی سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے۔ ٹیلی ویژن کم کریں، آہستہ کریں آواز اس کی۔ نہیں یہ وہ نہیں کرتا، کوئی بات وہ بھی چلتا اب رہتا ہے۔ اگر مولانا اس حالت کے اندر آپ نے بتایا کہ اگر بیوی پر جبر کیا جائے تو مرد پر 2 کفارے ہوں گے، تو یہ بتائیے کہ عورت کا روزہ برقرار رہے گا؟ نہیں، روزہ تو ٹوٹ گیا، اس کا کیا جرم؟ نہیں جرم تو کوئی نہیں، مگر روزہ نہیں رہا۔ چلیے روزہ نہیں رہا، اب وہ کفارہ ادا کرنے کی پابند ہے؟ نہیں وہ نہیں پابند، نہیں، کفارہ میں وہ یعنی وہ روزہ توڑنے والا نہیں، یعنی قضا والی بات۔ ہاں، روزہ تو ایک رکھنا پڑے گا۔